بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم والدین، آج ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ چھٹیاں جو ہیں ان کو کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مختلف بچوں میں مختلف مسائل ہوتے ہیں اور چھٹیاں ان مسائل کے اوپر قابو پانے اور ان میں بہتری لانے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آدمی جب بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ لیبارٹری میں اس کو بھیجتا ہے، اس کو کچھ ٹیسٹ کرواتا ہے تاکہ بیماری کی تشخیص ہو جائے۔ تشخیص کہتے ہیں کہ آدھا علاج ہوتا ہے، اور جب تشخیص ہو جائے، بیماری کا پتہ چل جائے تو پھر اس کا علاج آسان بھی ہوتا ہے اور ممکن بھی ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کی جو کمزوریاں ہیں، جو تعلیمی کمزوریاں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا تو اس کا علاج کرنا، اس کو حل کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، یہ تو بعد کا کام ہے نا۔ پہلے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے میں کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے۔ مثلا کچھ بچوں میں پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو الفاظ کی بناوٹ کا پتہ نہیں چلتا، کچھ بچوں کے لکھائی کا ایشو ہوتا ہے، کچھ بچوں کی املا کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بچوں کی توجہ مرکوز کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو سارے چھوٹے موٹے کام یاد آ جاتے ہیں، کبھی وہ پینسل کرنے لگتے ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، تو وہ توجہ جو ہے وہ توجہ مرکوز نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کچھ بچے کھیل میں تو بڑا آگے بڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھائی کی طرف ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی ساتھ لے کے جب تک نہ کوئی بیٹھے تب تک وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور اوپر سمجھ لیں کہ ان کو سختی کر کے جب بٹھایا جائے تو پھر وہ پڑھتے ہیں، اور اتنی دیر ہی پڑھتے ہیں جب تک ان کے ساتھ کوئی پڑھانے والا موجود ہوتا ہے۔ والدین کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے اندر مطالعے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، یہ بھی ایک، کیونکہ جب پڑھائی کی بات کی جائے تو کچھ بچے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے سر میں کوئی چیز مار دی گئی ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ خوشی خوشی پڑھنے کو ترجیح دینے لگے، کتابیں لے اٹھائے پڑھے، کہ بچہ جتنی خوشی سے کھیل کی طرف لپکتا ہے اتنی ہی خوشی سے وہ اپنی کتابوں کی طرف لپکنا شروع کر دے، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہوگی۔ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی، کچھ کام کرنے ہوں گے، اور یہ کام جو ہے یہ مستقل مزاجی سے یہ ہمت کر کے یہ کوشش کر کے کرنا پڑیں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پھر ان کے حل پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہر دم تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے، خواہاں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد وہ نئی سے نئی چیز، نئی سے نئی اپنی دنیا آپ پیدا کر، اور ہر دم جو ہے وہ نئی چیز کے اس میں چکر میں ہوتا ہے۔ وہ ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ جو بچہ ہے اس کے سر میں گرمی ہوتی ہے نا، تو بچہ جو ہے وہ ہر دم ایک نئی ایکٹیویٹی چاہتا ہے، نئی سرگرمی چاہتا ہے۔ تو گرمی کے موسم میں ایسی کون سی سرگرمی کی جائے کہ جو بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ بھی جائے، اور بچہ نئی سے نئی دنیا جو آباد کرنے اور نئی سے نئی دنیا کا کھوج لگانے کے جو جستجو میں ہوتا ہے وہ بھی اس کی وہ پوری ہو۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جو ہمارے گھروں میں بچوں کے حوالے سے بہت بڑا ایک مسئلہ آج کل چل رہا ہے کہ موبائل سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، کہ بچہ جو ہے وہ جب بھی اس کا بس چلتا ہے تو وہ موبائل کی طرف لپکتا ہے اور موبائل چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، یہ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جب بھی بچہ کوئی شور مچاتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے، تو ہم اس کے حوالے موبائل جو ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ موبائل پہ کھیلنے لگ جائے اور ہماری جان چھوڑ دے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے خود موبائل کو تھوڑا ٹائم کم کر دیں، موبائل کو جو ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم تھوڑا کم کر دیں، تو اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، اس میں آپ کو میں کچھ سرگرمیاں بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بچوں میں، بہت سارے بچوں میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ فوکسڈ ورکنگ نہیں کر سکتے، کہ وہ توجہ ایک دم ایک طرف جو ہے وہ اپنی توجہ مبذول نہیں کر سکتے۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ آپ کے جو بچے ہیں ان کو ایک طرف توجہ بھی کروانا شروع کر دے گی۔ اس میں کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے باہر جہاں بھی آپ اپنے کھیت میں جا رہے ہوں، آپ اپنے اڈے پہ جا رہے ہوں، آپ دکان پہ جا رہے ہوں، آپ جہاں بھی جا رہے ہوں، اب آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے بچے سے کہنا ہے کہ آپ نے آتے اور جاتے ہوئے مثلا آپ نے گاڑیاں گننی ہیں کہ کتنی گاڑیاں گزری ہیں آپ کے پاس سے، یا آج آپ نے عورتیں گننی ہیں کہ کتنی عورتیں آپ کے پاس سے گزری ہیں، یا آج آپ نے گننا ہے کہ آپ نے کتنے جانور دیکھے ہیں آج۔ اچھا، جب آپ یہ 1 2 دن 3 دن یہ ایکٹیویٹی آپ کروائیں، اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا اور زیادہ اس کو فوکس کرنا شروع کر دیں۔ مثلا عورتوں کے حوالے سے آپ یہ کہیں گے کہ بوڑھی عورتیں کتنی گزری ہیں، یا آپ ان کے جو ڈریس ہے ان کا کلر آپ اس پہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے آج گننا ہے کہ بلو کلر ڈریس میں کتنی خواتین گزری ہیں، یا
آپ نے آج بلو کلر میں کتنی چیزیں دیکھی ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کریں، یا آج آپ کاؤنٹ کریں کہ ریڈ کلر کی چیزیں جو بھی آپ کے نظر میں آئیں آتے اور جاتے ہوئے وہ کاؤنٹ کریں کہ وہ کتنی تھیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فوکس کرنے کا جو ایشو ہے وہ بڑی حد تک اس میں یعنی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے اس میں مشاہدے کی قوت جو ہے آبزرویشن جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ مشاہدہ آبزرویشن جو ہے یہ سائنس کا پہلا اصول ہے۔ سائنس کا جو جتنا بھی نالج ہے وہ آبزرویشن کے اوپر ہی بیس کرتا ہے کہ غور سے دیکھنا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے انسان کو کہتا ہے کہ غور سے اپنے ادھر ادھر دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ مرکوز توجہ ہی مؤثر اکتساب کا باعث بنتی ہے۔ اور توجہ مرکوز رکھنے کے لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو کچھ معلومات ان کو فراہم کی جا رہی ہیں وہ ان کی زندگی کے لیے بڑی منافع بخش ہیں، فائدہ مند۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور بچے کے ذہن میں کوئی گول بٹھائیں کہ بچے نے آگے بڑھ کے آگے بڑا ہو کے کیا بننا ہے، تو وہ اس کے لیے پھر انشاءاللہ تک دعا بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا، لیکن مسلسل محنت اور مستقل مزاجی سے کام کرنا جو ہے یہ اولین شرط ہے۔ دوسرا آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں میں بری عادات ہیں، یا وہ لاپرواہ ہیں، یا سست ہیں، یا وہ بڑے لاغرز ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بچوں میں جو بری عادات ہیں ان کا صرف ایک علاج ہے کہ ان میں اچھی عادات کو پیدا کیا جائے، اور اچھی عادات کی ان کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہمارے آفاق اسکول میں بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہفتہ وار ہم نے ڈیز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ آداب زندگی جو ہیں، زندگی گزارنے کے مختلف آداب ہیں، ان کو دیکھیے، اور پھر اس پہ آپ بھی گھر میں کوشش کریں کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ادب ہیں کام کرنے کے، زندگی گزارنے کے حوالے سے آداب ہیں، تو آپ بھی ان پہ بات بھی کرتے رہیے، بچوں کو سکھائیے بھی صحیح۔ تو اس طرح ہم مل جل کے انشاءاللہ بچے میں بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ بری عادات ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا، ان کا علاج یہی ہے کہ آپ ان کے اندر اچھی عادات کو پیدا کیجیے، اور اس کے لیے ہم آپ کو کچھ ہنٹس دیتے ہیں، آپ اس کو بھی اختیار کریں۔ باقی ہر انسان جانتا ہے کہ اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں، تو یہ آپ ہنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جب آپ بچوں کے ساتھ انوالو ہوں گے تو اس سے انشاءاللہ بچوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک کام اور کیجئے کہ بچے کو کچھ کام دیجئے، پرابلم سالونگ اس کو کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ جو 3، 4، 5، 6 کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ان کو کچھ مسائل بتائیے۔ مثلا انہوں نے کہی ہے کہ آپ فرض کریں کہ بجلی پکی چلی جائے، ایک ہفتے کے لیے بجلی چلی جائے، تو کیا کیا مسائل ہوں گے، اور پھر ان مسائل کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ کہ بجلی جانے سے آپ کو اندازہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہوگا، لائٹ کا مسئلہ ہوگا، ہوا کا مسئلہ ہوگا، کتنے سارے مسائل آ جائیں گے۔ تو آپ اس پہ ذرا ایک یعنی پرابلم سالونگ کی پوری ایکٹیویٹی کروا سکتے۔ اس سے بھی بڑا اگر کوئی بچہ ہے تو آپ اس کو مثلا ایک مسئلہ بتائیں کہ وہ کہیں سفر میں جا رہا ہے اور اس کی جیب کٹ گئی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا۔ یا آپ سائیکل پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، جس چیز پہ بھی ہیں، تو وہ پنچر ہو جاتی ہے یا کوئی اور یعنی خرابی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے۔ یا آپ جا رہے ہیں، صحیح سلامت جا رہے ہیں، اور کوئی اور جو ہے وہ روڈ پہ پریشانی کی حالت میں ہے، پھر آپ کیا کریں گے۔ اس طرح سے آپ ہما سوچو جو ہے مختلف جو ہے سوال ان کے سامنے رکھیے، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ فرض کریں، اور پھر وہ فرض کر کے تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس پہ آپ ایک ایکٹیویٹی ان کے ذمہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ بیٹا لکھ کے دو کہ کیا کرو گے۔ آپ بچوں کے جوابات سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک نہیں سوچ سکتے جہاں تک بچہ سوچ لیتا ہے، اور ایسے بہترین حل وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ موبائل لینا جو ہے وہ بچے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ آپ کا ہے کہ آپ بچے کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ بچے کو موبائل کے حوالے کر رہے ہیں، موبائل بچے کے حوالے نہیں کرتے، بچے کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بچہ بھی بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ موبائل پہ کام کرتے ہوئے میں نے آپ کو دن رات دیکھا، تو اسی وجہ سے میں نے موبائل کو ہی پکڑ لیا۔ میں آپ کو کتاب پڑھتے دیکھتا تو میں کتاب کو ہی پکڑتا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ جی ہاں محترم والدین، موبائل سے چھٹکارا ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں
کہ جب ہم اپنے حساب سے بچے کو دنیا نہیں دکھائیں گے تو بچہ جو ہے وہ اپنے حساب سے پھر دنیا کو دیکھے گا اور اپنے حساب سے دنیا کو بنائے گا. اس لیے اگر ہم اپنے طریقے سے بچے کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوگا، اس کو اپنے ساتھ کچھ ٹائم دینا ہوگا. دیکھیں جو والدین اپنے بچے کو ٹیوشن والے کے، اکیڈمی کے اور اسکول کے اور آیا کے اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے والدین کو پھر ملازم کے حوالے کر دیتے ہیں. محترم والدین، آج کل کے جو بچے ہیں ان میں بہت بڑا ایک ایشو دوسرا جو ہے وہ املا کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پہ اردو کی املا، اس کے الفاظ کی بناوٹ جو ہے، اس کی جو ہے پہچان نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی جو خوش خطی ہے، لکھائی جو ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی حل کیا جا سکتا ہے. اس کا بڑا آسان سا حل ہے. آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، یہ جو 20-25 دن رہ گئے ہیں ان میں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے چھوٹے سے چھوٹے لفظ سے لے کے بڑے لفظ تک آپ نے روزانہ 5 لفظ اردو میں اور 5 لفظ انگلش میں آپ لوگ جو ہے وہ بچے کو زبانی لکھوائیں. یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اگر آپ بچے کے لیول کے، یعنی اس کو مشکل نہ لکھوائیں اور بچے کا جو لیول ہے اس لیول کے اس کو 5 لفظ اردو میں لکھوائیں اور 5 لفظ جو ہیں وہ آپ انگلش میں لکھوائیں. اس سے یہ ہوگا بچے کو اگر نہیں آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو لکھ کے دے دیں اور بچہ نیچے جو ہے وہ 5 دفعہ 7 دفعہ وہ لکھ لے. تو اس طرح آپ مسلسل اور مستقل بنیادوں پہ اگر یہ کام کریں گے تو اس کی لکھائی بھی بہتر ہو جائے گی، اس کے املا کے مسائل بھی بہتر ہو جائیں گے اور اس کو الفاظ کی بناوٹ بھی آ جائے گی، اس کی پہچان بھی ہو جائے گی. اس کا صرف اور صرف ایک ہی اور سادہ سا اور آسان حل ہے کہ مسلسل اس کی پریکٹس کی جائے اور بار بار اس کو زبانی لکھا جائے. زبانی لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو زبانی لکھنا بھی آتا ہے اور پھر اس کی پڑھائی کا جو ایشو ہے، اس کی خواندگی کا مسئلہ ہے، اس کی جو ہے وہ پہچان کا مسئلہ ہے، وہ اس کا حل ہو جاتا ہے. یہ خواندگی اور مطالعہ کا جو مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، توجہ اور انہماک کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں اگر بچے کو املا لکھنی آ جائے، زبانی اس کو اردو میں اور انگلش میں اس کو الفاظ جو ہے اس کی بناوٹ آ جائے، اس کی پہچان آ جائے. تو پھر اس کے بہت سارے جو مسائل پڑھائی کے اور لکھائی کے حوالے سے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور مسلسل لکھنے سے اس کی لکھائی بھی بہتر ہو جاتی ہے. توجہ کے ارتکاز کے اوپر کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ بچوں کو مختلف وہ ایکٹیویٹیز، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکٹیویٹیز کروائیں کہ آپ آتے جاتے ہوئے بچوں کو مختلف چیزوں کو غور سے دیکھنے اور اس کے اوپر پھر بات کرنے کی جو ہے ایکٹیویٹی کروائیں. اسی طرح سے دلچسپی کیسے پیدا ہو. دیکھیں یہ طلبہ ہی ہوتے ہیں جو کرکٹ میں بیٹسمین کی سینچریاں یاد رکھ لیتے ہیں، بالروں کی وکٹوں کی تعداد تک یاد رکھ لیتے ہیں اور یہ بھی بخوبی یاد رکھ لیتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا اور دنیا کی دوسری ٹیمیں جو ہیں وہ کتنے میچ جیتی تھیں اور فائنل میں کون سی ٹیم پہنچی تھی اور سیمی فائنل میں کون سی ٹیمیں پہنچی تھیں اور ہار گئی تھیں، اور یہ ساری چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں نا. اور اگر یاد نہیں ہوتی تو وہ جغرافیہ ہے، اس کی سائنس ہے اور فزکس کیمسٹری ہے، اس طرح کے جو ہمارے ٹاپک سبجیکٹ ہیں یہ ان کو یاد نہیں رہتے ہیں بلکہ ان کی طرف پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہوتا. تو یہ کیوں نہیں ہوتا اور اس کا کیا حل ہے، اس پہ آج ہم بچوں میں پڑھائی کی طرف دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کئی کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن 2-3 میں آپ کو یہاں بتاؤں گا آج. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گھر میں پڑھائی کا ماحول بنایا جائے. دیکھیں جب سارے گھر والے آم کھا رہے ہوں گے تو پھر ایک بچے کو آپ کہیں گے کہ چلو بیٹا جا کے پڑھو، چلو جب بیٹا جا کے پڑھو، تو وہ ظاہر پڑھے گا نہیں، وہ پھر آم ہی کھائے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آم دیکھ کے تو بڑوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں جب آپ ان سے پڑھائی کا مطالبہ کریں گے تو یہ ان کے لیے درد سر بن جائے. یا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ گیم کھیل رہے ہوں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں اور ایک بچے سے آپ کہیں، 2 بچوں سے آپ کہیں کہ چلو بیٹا آپ لوگ جا کے پڑھو، تو ان کے لیے بھی ظاہر مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ گھر میں ایک تو لائبریری بنائیں کہ گھر میں لائبریری جو ہے وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. اس میں قرآن پاک رکھیں، ترجمے والے قرآن رکھیں، احادیث کی کچھ بکس رکھیں، تاریخ کے متعلق رکھیں، کہانیاں رکھیں، ناول رکھیں، ڈرامے رکھیں، جو کچھ بھی آپ بچے پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کی کتاب ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اور بچے اس کو پڑھیں اور بڑے بھی اس کو پڑھیں. جب بڑے وہاں پہ جا کے 2 گھنٹے گزاریں گے، وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی وہاں پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر گھر میں سب مل کر پڑھنے کا کلچر پروان چڑھائیں گے تو بچے بھی ضرور پڑھیں گے. گھر میں ایک متعینہ وقت جو ہے اس وقت ہر فرد پڑھنے بیٹھ جائے، ہر ایک اپنی پسند کے اعتبار سے پڑھ سکتا ہے. گھر میں کم پڑھے لکھے بزرگ، نانی دادی، نانا دادا
بھی اگر ہوں تو انہیں بھی ایک ایک کتاب تھما دی جائے اور وہ محض اس کتاب کی ورق گردانی کرتے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں اور اس کی تصویریں دیکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگے گا کہ جس طرح دوسرے گھر کی کام جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کھانا پکانا ہے، صفائی کرنا ہے اور باقی جو بھی کام ہے، اسی طرح سے ٹی وی دیکھنا ہے یا جو بھی کام ہے، موبائل دیکھنا ہے، تو اسی طرح سے پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے۔ اور گھر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے سنجیدہ کوشش کرنی پڑے گی، اور تھوڑی سی کوشش کے ذریعے سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا ہوگا، دلچسپی پیدا ہوگی، بلکہ بڑوں میں بھی دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور کسی کتاب جب وہ پڑھ لیں تو اس پہ ڈسکشن کریں، اس کو اونچی آواز میں پڑھیں اور پڑھنے کے مقابلہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ جب ہم لوگ کتابوں کے اس طرح سے تالے لگا کے اور بند کر کے رکھیں گے، قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے اور چھپا کے رکھیں گے اور کبھی نہ پڑھیں گے نہ پڑھتا ہوا نظر آئیں گے، تو پھر بچے جو ہے وہ کیسے دلچسپی سے کتابوں کی طرف رخ کریں گے؟ اس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ بھی کتاب کو اپنے سر پہ، اپنے دماغ پہ بوجھ سمجھے گا۔ اس تصویر کو دیکھ کے میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ کتاب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے سر پہ بوجھ ہے، اور دوسرے میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ نہیں، اس آدمی نے کتابیں ایسے پڑھی ہیں کہ اس نے ان کو ہضم کر لیا ہے کہ اپنے اندر ان کو اتار لیا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کتاب کے حوالے سے دلچسپی اور عدم دلچسپی کو ظاہر کر رہی ہیں، اور تصویر ایک ہی ہے لیکن دو لوگ جو ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ وہ اس آدمی نے کتابیں جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں اور ہضم کر لی ہیں، اور دوسرا عدم دلچسپی کا مارا ہوا ہے، لہٰذا اس نے تبصرہ کیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ دماغ کے اوپر بوجھ ہے۔ دیکھیں، دوسرا مسئلہ بچوں میں پڑھائی کے حوالے سے دلچسپی نہ ہونے کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو صرف کورس کی کتابیں پڑھوانا چاہتے ہیں اور وہی ان کو رٹنے اور یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کی طرف ہی پورا توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے نہ کریں، بلکہ آپ جو آپ کے گھر میں لائبریری ہوگی، وہ جو بھی آپ کے گھر میں بکس ہوں گی وہ آپ پڑھائیں، آپ ان کو اخبار پڑھوائیں، آپ ان کو ادھر ادھر کی چیزیں۔ جب بچے کو مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی جو بکس ہیں ان کو بھی وہ پڑھ جائے گا، اس کو یاد رکھنا آ جائے گا، اس کو چیزوں کو سمجھنا آ جائے گا، اس کی جو آگے ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ وہ کریٹیو رائٹنگ، تخلیقی صلاحیت جو ہے لکھنے کی، وہ اس کے اندر پیدا ہوگی۔ گھر میں مطالعے کا ماحول پروان چڑھانے کے لیے کتابیں خریدنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہر ماہ ایک بجٹ متعین کیا جا سکتا ہے اور بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے الگ الگ کتابیں خرید دی جائیں۔ بچے کو کتاب کا مالک بنایا جائے کہ یہ بیٹا آپ کی کتاب ہے، جس کی کتاب ہے اس پر اس کا نام لکھا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک معاشی بوجھ تو ہے، لیکن ہمارے بہت سے خاندانوں کے لیے آسانی سے ممکن بھی ہے، لیکن اگر ایک باریک بینی سے اخراجات کا جائزہ لیا جائے تو بہت سارے ایسے مدات ہیں جہاں کا خرچ ہم کم کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ ٹی وی کے لیے کوئی کیبل خرید رہے ہیں تو وہ آپ نہ لیجیے، اتنے بجٹ میں سے آپ بچوں کے لیے 2-3 کتابیں چھوٹی سی آ سکتی ہیں بڑے آرام سے۔ اس کے علاوہ بچوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے پاکٹ منی سے ایک رقم کتابوں کے لیے جمع کیا کریں۔ یہ عادت مستقبل میں کتابوں کی خریداری کے مسائل جو ہے ان کو حل کر دے گی۔ اور ہم موبائل میں جو لوڈ کروا رہے ہوتے ہیں، 1000 روپے کا پیکج لگ رہا ہے، 500 روپے کا پیکج لگ رہا ہے، 600 روپے کا پیکج لگ رہا ہے، تو آپ اس کو سستے پیکج پہ آئیے کہ آپ کم سے کم جو ہے آسان سے آسان جو پیکج ہے وہ خریدیے، اور جو پیسے بچیں اس میں سے آپ ان کی کوئی نہ کوئی کتاب۔ اسی طرح سے آفاق اسکول میں ایک پوری لائبریری موجود ہے، یہاں سے آپ کتابیں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی بہت ساری اسلامی حوالے سے بھی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بھی ہیں، انگلش کے حوالے سے بھی ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں بکس ہیں، تو وہ آپ لے جا سکتے ہیں، وہ پڑھ کے وہ لے جائیے، پڑھیے اور پڑھنے کے بعد واپس کیجیے۔ جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بجٹ ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ اس پہ لگائیں کہ وہ کچھ کتابیں خریدیں اور وہ کتابیں خرید کے غریبوں کو بھی دیں اور خود بھی لیں۔ اور دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر ترغیب کے یعنی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کر کے آئیں گے، انسان کے بچے بن کے رہیں گے، اچھے نیک عمل کر کے آئیں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو جنت دی جائے گی اور برے کاموں کے نتیجے میں جہنم ملے گی۔ اسی طرح سے ترغیب دینے سے آپ بچوں کے درمیان میں مقابلہ کروائیں کہ جو بچہ جو ہے یہ کتاب جو ہے زیادہ جلدی پڑھے گا، یہ ٹاپک جو ہے زیادہ جلدی یاد کرے گا، تو ان کو آپ انعام دیجیے۔ دوسرا، گھر میں ایک ڈکشنری جو ہے وہ ضرور رکھیے کہ ڈکشنری اردو کی اردو ٹو اردو اور جو ہے انگلش کی انگلش ٹو انگلش اور انگلش ٹو اردو، یہ 2 ڈکشنریاں جو ہیں یہ بڑی سائز کی، چھوٹے سائز کی، جو بھی آپ لے سکیں، یہ ڈکشنریاں آپ ضرور رکھیں۔ اس کے نتیجے میں بچوں کو جو مشکل الفاظ ہیں وہ اردو کے ہوں یا انگلش کے ہوں، ان کو سمجھنے میں مدد بھی ملے گی اور بچے آسانی سے اس کی طرف متوجہ۔ اسی طرح سے مہینے میں جو ہے کم از کم 1 دن 2 دن جو ہے آپ ضرور انگلش اخبار جو ہے وہ ڈھونڈ کے خرید کے شہر جائیں تو آپ انگلش اخبار جو ہے وہ ضرور لے کے آئیں،
اور وہ بچے جو ہیں ایک بچہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھے اور باقی لوگ جو ہے اس کو دیکھیں، ان میں سے بڑے کسی بھی بڑے کی نگرانی میں اس کو پڑھوا لیں۔ اسی طرح سے اردو اخبار جو ہے وہ کم از کم مہینے میں، ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ کم از کم آپ ضرور لے کے آئیں، اور وہ بھی آپ بچے سے کہیں کہ وہ اونچی آواز میں پڑھ کے سنائے۔ اس طرح سے جو اخبار ہے اس میں الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے اوپر نیچے کر کے لکھے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ریڈنگ ہے، ریڈنگ سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ اخبارات جو جنرل نالج ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا بچوں کا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان سے بھی بچہ جو ہے وہ آگاہ رہے گا۔ گھر میں ایک قرآن پاک، ترجمے والا قرآن پاک رکھیے، اور اس میں سے روزانہ کم از کم جو ہے وہ 3 آیات 5 آیات جو ہیں اس کا ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کیجیے۔ کوئی بچہ یا کوئی بڑا جو ہے وہ پڑھے اور باقی لوگ اس کو سنیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بچے کا علم جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ خود انشاءاللہ تعالیٰ عمل کی نیت سے جب ہم پڑھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آخری بات ہے کہ مسلسل اور مستقل مزاجی سے جو محنت کی جائے تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیابی جو ہے اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ محنت ہے، اور اگر مستقل مزاجی سے محنت کی جائے تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ تھینک یو۔